ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ مجھے ہر وہ کام کرنے کا بے حد شوق ہوتا تھا جو کہ بہت کم لوگ کیا کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو منوانا بہت پسند تھا۔ میں ایسے کام کیا کرتی تھی جو کہ باقی لڑکیاں کرنے سے گھبراتی رہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اماں سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اماں مجھے کبھی بھی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں لڑکی ہوں، مجھے لڑکوں والا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچ سکے۔ اور میں اماں سے یہی کہا کرتی تھی کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو بھی کرتی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہوں۔ میری امی میری ان الٹی سیدھی حرکتوں سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ مجھے ایک ہی چیز سکھایا کرتی تھی، اور وہ یہی تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھا کروں اور کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کیا کروں۔ میں نے کبھی بھی لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن میں جہاں بھی کوئی عجیب چیز دیکھتی تھی تو مجھے تجسس ہونے لگتا تھا، اور پھر میں اس طرح سے نہیں رہ سکتی تھی، اور میری اماں مجھے اس سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات بہت ساری حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسے میں ہر چیز کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کہتی تھیں کہ کبھی کبھار لا علمی بھی بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم کچھ چیزوں سے انجان رہیں تو یہی ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ مگر میں اماں کی ساری باتیں تو مان لیتی تھی، لیکن میں نے ان کی یہ بات کبھی نہیں مانی تھی، کیونکہ میں چاہ کر بھی ان کی یہ بات نہیں مان سکتی تھی۔ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا تو میں اس چیز کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور اس کو جان کر ہی رہتی تھی آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے ہونے والے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتی۔ اگر کبھی لگتا کہ ایسا کچھ ہے تو میں سب سے پہلے اس چیز کا پتہ لگا لیتی تھی۔ میری امی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ چھوٹی سی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتی تھیں اس طرح سے ہر چیز کے بارے میں جاننا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن میں وہی کرتی تھی جو میرا دل کرتا تھا یا پھر جو مجھے ٹھیک لگتا تھا، اور پھر زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پہلے تو میں بس گھر میں ہی ایسا کرتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بات ہو جاتی اور بہت ساری باتیں مجھ سے چھپائی جاتی تھیں، یا پھر ایسا ہوتا کہ کوئی کسی سے کچھ چھپا رہا ہوتا تو میں پتہ لگا لیتی تھی کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے چھوٹے چچا اور میرے بڑے تایا اور میرے بابا، 3 بھائی ایک ساتھ مل کر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، اور یہ صرف اور صرف میری دادی کی بدولت ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو الگ نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ میری دادی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹے ایک ساتھ مل کر رہیں، اور ویسے بھی تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر خوش قسمتی سے ان کی بیویوں میں بھی ویسا ہی اتفاق تھا۔ وہ تینوں بہنیں تو نہیں تھیں، لیکن بہنوں کی طرح ہی مل جل کر رہتی تھیں۔ ایسے میں سبھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے مل جل کر رہتے تھے۔ میرے تایا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ میرے چچا کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھا۔ میں اکلوتی بہن تھی، اور میں اس گھر میں سب سے چھوٹی تھی، کیونکہ میں میرے امی ابو کی زندگی میں بہت دیر سے آئی تھی۔ میری امی کی شادی کے 6 سال بعد میں ان کی گود میں آئی تھی۔ اتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد انہیں میں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری امی اور میرا باپ دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میری دادی بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں جب میں ان کی زندگی میں آئی تھی تو ان کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ان کے دوسرے 2 بیٹوں کی اولاد تھی، لیکن میرے ابا اس نعمت سے محروم تھے۔ میری دادی دن رات دعائیں کیا کرتی تھیں، پھر ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، اور کچھ میری ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میں ان لوگوں کی زندگی میں آئی۔ اسی لیے سبھی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور پھر لاڈلے ہونے کی وجہ سے میں ہر وہ کام کر جایا کرتی تھی جو کوئی اور نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی کی اتنی ہمت ہوتی تھی، کیونکہ میری دادی نے گھر میں کبھی بھی کسی بچے کو اتنی آزادی اور اہمیت نہیں دی تھی جتنی وہ مجھے دیا کرتی تھیں، اور سبھی بچے اس بات پر ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ سبھی لوگ مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور میری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن دادی وہ ہمیشہ یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی کہ ابھی میں چھوٹی ہوں،
इसी लिए गलतियाँ करती हूँ। बड़ी होकर सारी चीज़ें सीख जाऊँगी। कभी कभार अम्मा मुझ पर सख्ती करने की कोशिश करती थी, लेकिन दादी अम्मा मुझे बचाने के लिए मौजूद होती थीं और ताई जान और चच्ची जान इस मामले में मेरा साथ देती थी। यही वजह थी कि मैं अपनी माँ की डांट से बच जाया करती थी। और फिर वो कहा करती थी कि मेरा दिल करता है हर उल्टे सीधे काम में टांग अड़ाना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी मदाखलत कोई भी काम मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे काम भी करती थी कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये समझाया करती थी कि इस मोहब्बत के चक्कर में कुछ नहीं रखा। मैं कॉलेज जाया करती थी, वहाँ पर मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती। मेरे बाकी सारे कज़न्स यूनिवर्सिटी जाया करते थे। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मैं अभी तक कॉलेज में ही थी। और कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह लड़कों के पीछे थीं। वो हमेशा यही बातें किया करती थी और मुझे उन सारी बातों से शदीद नफ़रत होती। मेरे मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही लड़की थी और वही सालेहा थी। उससे मेरी इसलिए ज़्यादा बनती थी कि वो लड़की जो मेरी तरह थोड़ी सी अजीब थी, और वो पहली लड़की थी जिसके बारे में मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी और उसकी जासूसी नहीं की थी। वरना तो कॉलेज की लड़कियां मुझसे डर कर रहती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि मैं सबके राज जानती हूँ। कॉलेज में हर लड़की की हर बात मुझे मालूम होती थी, और मुझे कैसे मालूम होता था ये सिर्फ मैं जानती थी। बहुत सारी लड़कियां तो इस बात पर मुझसे नाराज़ हो जाती थीं कि मैं उनकी जासूसी करती हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं तो ये सारे काम अपना फ़र्ज समझकर अंजाम देती थी। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और मैं अपनी दोस्त के कहने पर बहुत सी लड़कियों को तंग किया करती थी। इसी वजह से मुझे उनकी सारी बातें मालूम होती हैं, वो सारी बातें जो वो दूसरों से छुपा कर रखती थी। एक मर्तबा ऐसे ही मेरी एक क्लास की लड़की थी, जैसे कोई लड़का बेवकूफ़ बना रहा था, और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो लड़का कहीं से भी उसके साथ संजीदा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रहा है और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। मैंने अपनी दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लड़का मुझे देखने में फ्रॉड लगता था, लेकिन मेरी दोस्त को जितना भी समझा लेती वो उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। वो कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन फिर मैंने भी उसे यकीन दिलाने का इरादा कर लिया था। मैं चाहती थी कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। इतनी छोटी सी उम्र में ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि लोग सिर्फ दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ख़ास तौर पर ये लड़के तो कम उम्र लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि मेरे घर में बड़े बहन भाई मौजूद थे, तो ऐसे में मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात रहती थी। मेरी बड़ी कज़न यूनिवर्सिटी जाया करती थी। वो मुझे बताती रहती थी कि कैसे लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर मेरी दोस्त मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने अपनी दूसरी दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान किया था कि सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। फिर मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा था। मैंने उसकी सारी हकीकत अपनी सहेली के सामने खोल कर रख दी थी। वो ये देखकर हैरान रह गई थी, और फिर कहीं जाकर उसे मेरी बात पर भरोसा आया था। वो लड़का ना सिर्फ मेरी दोस्त को बेवकूफ़ बना रहा था, बल्कि उसके अलावा भी 2-3 लड़कियों से मिलता रहता था। मेरी दोस्त ये बात मानने से इनकार करती थी। फिर मैंने उस लड़के का पीछा किया था और दूसरी लड़कियों के साथ उसकी तस्वीर बनाकर अपनी दोस्त को दिखाई थी, और उसने मेरी बात पर भरोसा किया था, और उसकी जान उस धोखेबाज इंसान से छूट गई थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था और मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी कि उसने पहले मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैं चाहती थी कि ये बात मेरी अम्मा तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर मेरी अम्मा को ये बात मालूम हो जाती तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद कर देना था। वो पहले ही मेरी इस किस्म की हरकतों से बहुत तंग थी कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए निकल पड़ती हूँ। अगर मेरी अम्मी को मालूम हो जाता कि किसी लड़की की मदद करने के लिए इस तरह से मैंने किसी लड़के का पीछा किया था और उसका पीछा करते करते मैं कहाँ तक पहुँच गई थी, तो मेरी अम्मा शायद ही मुझे कभी घर से बाहर निकलने देती। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इस तरह से मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा करके या किसी की मदद करने के लिए इस तरह से ख़तरे में अपनी जान को डालूं। लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर थी। मैं क्या कर सकती थी?
جو مجھے ٹھیک لگتا تھا میں تو وہی کرتی تھی. مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، اور اس سے یہ ہوا تھا کہ میری دوست کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی. میں نے یہ بات اماں سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن جانے انہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہو گئی. اب اس طوفان کو کون روک سکتا تھا؟ میرے ابا کی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ میری ماں کو نہیں روک پائے تھے. اماں نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گی. انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں. جو پڑھائی میری رہ گئی ہے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پڑھنے کا شوق تھا. میں نے اپنی اماں سے یہی کہا تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد میری اماں نے مجھے ایک ہی شرط پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی دوست کے ساتھ جایا کروں گی اور اس کے ساتھ ہی واپس آیا کروں گی. کالج جانے کے لیے مجھے ان کی یہ شرط منظور تھی. میں کسی بھی صورت اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی. اور پھر اس طرح سے میں اپنے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ کالج جانے لگی. وہ میری اچھی دوست تھی. اس کے ساتھ میری کافی زیادہ بات چیت نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم لوگ روزانہ ایک ہی راستے سے کالج جایا کرتی تھیں. اور اگر کبھی میں اس سے یہ کہتی کہ ہم کسی اور راستے سے چلتے ہیں تو مجھے فوراً منع کر دیتی، اور یہی کہتی کہ وہ ہمیشہ سے کالج اسی راستے سے جاتی ہے جو کہ یہاں سے شارٹ پڑتا ہے، اس لیے اگر مجھے اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے اسی راستے سے جانا ہوگا. رستہ بہت ہی عجیب تھا. ہم چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں سے ہو جاتی. مجھے تھوڑا عجیب لگتا تھا، لیکن خیر اماں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہے. ایسے میں ماں کی بات نہیں ٹال سکتی تھی. مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑتا، اور اس طرح سے ہم روز جس راستے سے گزرتی تھیں وہاں پر اسی راستے پر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں پر ہر وقت عورتوں کا رش ہوا کرتا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں صرف حاملہ عورتوں کا رش ہوتا. کچھ دن تو میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی تھی، لیکن پھر مجھے تو تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو یہاں پر اس طرح سے عورتوں کا رش لگا رہتا ہے. کیونکہ اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے کسی بھی ایسے کام میں مداخلت نہیں کرنی ہے، کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا. اور کافی دنوں سے اس بات کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو روک نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی. کبھی بھی ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو فوراً سے پہلے میں اس کا راز جاننے کی کوشش کرتی تھی. تو پھر ایسے میں ہوٹل کے اندر کے راز کو کیسے نہ جانتی. ایک دو بار میں نے اپنی سہیلی سے اس بارے میں پوچھا تھا. اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو صرف یہاں سے گزرتے ہیں اور ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں پر. اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، لیکن پھر بھی مجھ سے رہا نہیں گیا تھا. اور پھر ایک دن میں نے اپنی دوست سے یہی کہا کہ مجھے اس ہوٹل کے اندر جا کر دیکھنا ہے کہ آخر یہاں پر عورتوں کا اتنا رش کیوں ہوتا ہے. جب میں نے اپنی دوست سے یہ کہا کہ مجھے اندر جا کر دیکھنا ہے تو پہلے تو اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا. مجھے اس کی نظریں کافی عجیب لگی تھیں کہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہی ہے. میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا. جب میری بات کے جواب میں اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تھا اور ایک گولی نکال کر مجھے دی. مجھے دیکھ کر بولی کہ اگر مجھے اندر جانا ہے تو اس سے پہلے مجھے یہ گولی کھانی ہوگی. اس گولی کو کھا کر ہی میں اندر جا سکتی ہوں. میں نے فوراً گولی اس کے ہاتھ سے لے لی اور منہ میں ڈالی. میری دوست مجھے گولی پکڑا کر چلی گئی. اس کا کہنا تھا کہ وہ کالج جا رہی ہے، اسے دیر ہو رہی ہے. میں نے اسے جانے دیا تھا، اور پھر وہ گولی میں نے اپنے منہ میں ڈالی اور فوراً اندر کی طرف بڑھ گئی. جب میں وہاں پہنچی تو ساری عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، اور پھر مجھے کہنے لگیں کہ پہلے تم اندر چلی جاؤ. میں خاموشی سے اندر چلی گئی. جب وہاں کا مینیجر ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا، قیامت ٹوٹ پڑی. میں چیخ مارتی باہر آنے لگی، مگر دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. وہ کمرہ ہسپتال کے کمرے جیسا تھا جہاں کسی عورت کو آپریشن چل رہا تھا. وہی دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی اور اب میں بے ہوش تھی. کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی. وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں ساری حقیقت جان چکی تھی. میں جانتی تھی کہ یہ لوگ اپنے ساتھ بہت برا پیش آنے والے ہیں. مجھے کسی بھی طرح اس جگہ سے باہر نکلنا تھا، لیکن اس کمرے میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ وہاں پر موجود نہیں تھا. ایک طرح سے یہ دیکھا جاتا تو میں بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی.
کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ یہاں تو کوئی میری مدد کرنے بھی نہیں آنے والا تھا، کیونکہ کسی کو بھی معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اور آج مجھے اپنی اماں کی ساری باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی کہ کس طرح سے مجھے ہر ایسے کاموں سے روکتی تھی جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو اور جو کہ خطرناک ہو۔ اپنی ساری حرکتوں کی وجہ سے میں بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیا کرنا ہے۔ تھوڑا وقت اسی طرح سے گزرا جب ایک آدمی میرے کمرے میں آیا۔ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی مینیجر تھا جو مجھے دیکھ کر اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی اب مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کی باتوں سے میں کافی خوفزدہ ہو گئی جب اس نے تسلی دی اور یہی کہا کہ مجھے فکر کرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ برا نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد مجھے میرے گھر جانے دیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا اور کیا نہیں۔ جب اس نے ایک گولی مجھے دی اور کہا کہ میں فوراً سے اس گولی کو کھا لوں، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی گولی میری سہیلی نے مجھے دی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنی دیر نیند میں رہی۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ گولی نشے کی تھی۔ وہ آدمی دوبارہ سے مجھے سلانا چاہتا تھا۔ جب میں نے وہ گولی اس کے ہاتھ سے لے لی، اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اپنی جان عزیز ہے تو فوراً اس گولی کو کھا لوں اور وہی کروں جو مجھے کرنے کے لیے کہے گا۔ اگر میں نے کوئی بھی تیزی ہوشیاری کی تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے خاموشی سے اس سے وہ گولی لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ پھر وہ آدمی تسلی کر کے چلا گیا تھا کہ میں گولی کھا چکی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی۔ پھر میں اسی بستر پر دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی۔ وہ آدمی مجھے سوتا ہوا دیکھ کر اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں وہاں پر اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی کہ کوئی تو میری مدد کے لیے یہاں آ جاتا۔ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ یہاں آئے ہوئے مجھے ایک دن گزر گیا ہے۔ بے شک میں نیند میں تھی، لیکن پھر بھی مجھے اتنا معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ایسے میں گھر پر امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ انہوں نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہوگا، اور ابا، انہوں نے مجھے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا ہوگا۔ آج مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بے وقوفی سے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ میں یہاں منہ اٹھا کر چلی آئی تھی۔ مجھے اس جگہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ہر راز جاننے کے لیے نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں کو ہمیں راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہر راز پر سے پردہ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار ہم لوگ راز پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی کبھی ہم خود اس راز کے اندر ہی کہیں دفن ہو جاتے ہیں۔ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا کہ یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ میں بھی اسی کمرے میں کہیں دفن کر دی جاؤں گی، اور شاید میرے گھر والوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ میری موت بھی ایک راز ہی رہ جائے گی۔ میں اپنے لیے کسی کی مدد کی دعائیں کر رہی تھی، اور پھر اچانک سے اس جگہ پر افراتفری مچ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تھی تو وہاں پر کام کرنے والے سبھی لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ وہ لوگ حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ تو یہاں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ان پولیس والوں کے ساتھ میرا کزن بھی موجود تھا، میرے تایا کا بڑا بیٹا حارث۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور آج بھی اس وقت یہاں موجود تھا اپنی پولیس کی فوج کے ساتھ، اور ان سب لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا جو یہاں پر کام کرتے تھے۔ وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا ہوٹل ہے، اس طرح سے وہ ہوٹل کے اندر گھس گئے، ان کے لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے، وہ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیجر کوئی بکواس کرتا، میرے کزن نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اپنے فون سے ویڈیو چلا کر دکھائی تھی جو ان کے ہی ہوٹل کی بنائی ہوئی تھی۔ وہ ہوٹل کم اور ہسپتال زیادہ تھا۔ مینیجر حیران تھا کہ یہ ویڈیو ان کے پاس کیسے پہنچی۔ یہاں پر تو کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ ویڈیو کون بنا سکتا ہے؟ جب میں وہاں پر کھڑی تھی اور اپنے کزن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اپنا فون نکال کر میں نے اس آدمی کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو میں نے ہی بنا کر بھیجی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سارا کام کیسے کیا، اور پھر میں نے انہیں ساری کہانی بتائی تھی کہ جس وقت میں یہاں پر آئی تھی تو میں بلا وجہ نہیں آئی تھی،
بلکہ میں یہ اپنا مقصد لے کر آئی تھی۔ میں اپنے کزن کی ایسے معاملات میں مدد کیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بھی پولیس جوائن کرنے کا بے حد شوق تھا اور بہت سارے کیس حل کرنے میں اس کی مدد بھی کرتی تھی۔ اور جب اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس شہر میں کسی جگہ پر کوئی بہت بڑا غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے اس ہوٹل پر شک ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ ہوٹل کے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں دیتے۔ ایسے میں اس کے اندر کی معلومات اکٹھے کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ ثبوتوں کے بغیر وہ ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ اس کے پیچھے تھا۔ وہ لوگ اسی صورت یہاں آ سکتے تھے ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا، اور وہ یہ ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی تھی۔ جس وقت میں نے اپنی دوست سے اندر آنے کا کہا اور اس نے مجھے گولی دی تھی، اس کے سامنے میں نے وہ منہ میں ڈال لی تھی، لیکن میں نے اس کو نہیں کھایا تھا کہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی اس گولی کو کھا لینے سے میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گی، جبکہ مجھے کچھ کرنا تھا اندر جا کر، وہاں کی ایک چیز جاننی تھی اور ثبوت اکٹھے کر کے اپنے کزن کو بھیجنے تھے تاکہ وہ یہاں آ کر ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ اور پھر میں اندر پہنچ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ نیند کی گولی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی گولیاں دیکھ چکی تھی۔ اپنی دوست کے جاتے ہی میں نے وہ گولی منہ سے نکال کر پھینک دی تھی۔ پھر جب میں اندر گئی تھی تو وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو چکی ہوں، اسی لیے وہ اپنے کام کی ساری باتیں میرے سامنے کرتے رہے تھے۔ وہ لوگ وہاں پر عورتوں کو بے وقوف بناتے تھے یہ کہہ کر کہ یہاں پر ان کی فری ڈیلیوری کی جائے گی، ان سے ایک پیسہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ انہیں بہت سارے تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے، اور وہ عورتیں پیسے بچانے کے چکر میں یہاں پر آ جایا کرتی تھیں۔ اور پھر ان حاملہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا۔ ان کو ڈیلیوری کے دوران ہی ایسا بے ہوش کیا جاتا تھا کہ انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جسم سے ایک ایک گردہ نکال لیا جاتا تھا جسے بہت سارے مہنگے داموں فروخت کیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کو ایسے انجیکشن لگائے جاتے تھے کہ وہ دوبارہ سے کبھی ماں نہ بن سکیں۔ یہ صرف اور صرف اس ملک کو اور یہاں کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ایک بہت ہی بڑا گروہ تھا جو کہ یہ گھٹیا کھیل کھیل رہا تھا اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اور پھر مجھے اس کمرے سے لے جا کر کسی اور کمرے میں ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اندر جانے سے پہلے ہی میں نے اپنا موبائل چھپا لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے میرا قیمتی سامان مجھ سے لے لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میرا سارا بیگ انہوں نے چیک کیا تھا اور میرا بیگ اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہ سکوں، مگر فون کو میں نے پہلے ہی چھپا لیا تھا۔ پھر اس کمرے میں جا کر میں نے اپنا فون کھولا تھا، اپنے کزن کو حقیقت بتائی تھی کہ اس نے مجھے یہی کہا کہ میں اس ہوٹل کے اندر کی ویڈیو بنا کر اسے بھیجوں کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو ہی وہ اس کی مدد سے اس ہوٹل کے اندر داخل ہو سکے گا، ورنہ اس طرح سے اسے ہوٹل میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ آدمی دوبارہ مجھے گولی دینے کے لیے آیا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے سامنے منہ میں ڈال لی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کھا لی ہے اور اب میں دوبارہ سے نیند میں چلی جاؤں گی۔ وہ دروازہ بند کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ میں 3-4 گھنٹے سے پہلے نہیں جاگوں گی۔ ایسے میں ایک بے ہوش آدمی کون سا چل کر کہیں جا سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی اور میں اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس کے جاتے ہی میں وہاں سے اٹھی اور پھر میں نے اس ہوٹل نما اسپتال کی ویڈیو بنا کر اپنے کزن کو بھیج دی تھی۔ اب اس کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ انہی ثبوتوں کی مدد سے وہ اندر داخل ہوا تھا اور اس نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ بہت ساری عورتوں کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ان کو ساری حقیقت بتا دی گئی تھی۔ جن لوگوں کا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن مزید لوگوں کو اس نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔ میری دوست وہ بھی سارے معاملات میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسے بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ بھی لوگوں کو ان کے کہنے پر مختلف طریقوں سے بے وقوف بناتی تھی، یہاں تک کہ وہ لڑکی کالج میں معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر انہیں بھی یہاں پر لے کر آتی تھی۔ یہاں سے انہیں آگے بیچ دیا جاتا تھا اور پھر نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔
گھر آ کر یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تھی، اور اس بار میری امی نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھیں کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر دکھایا تھا۔ میرا کزن مجھے پسند کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد میں بھی پولیس کی نوکری جوائن کروں گی، اسی کی طرح لوگوں کی مدد کروں گی، اپنے ملک کو برے لوگوں سے محفوظ کروں گی۔ اس پر اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دے گا، بلکہ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے سارے معاملات میں مدد کروں۔ اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی، اور ہم دونوں میاں بیوی مل کر کام کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔